آج امین آپ نے جو یہ گرین بانڈز کا بتایا اور جو پاکستان کا اثاثہ جو پانی کے نیچے پڑا ہوا ہے اس کی بات کی، اور جو ورلڈ بینک کی سروے کے مطابق میں ایک تو اپنی قوم کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم اپنی انوائرمنٹ کو، اپنے جنگلات کو ٹھیک کرتے ہوئے، اپنے ملک میں سبزہ پھیلاتے ہوئے، یہ جو ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے ضروری ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم بانڈز اور اس کا یہ کولیٹرل ہے، اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت کہ ہم ایک بڑی یہ جو ہم نے 10 ارب درختوں کی جو ٹارگٹ اپنے آپ کو سیٹ کیا ہوا اس پہ پہنچیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں، اگر ہم نے ان کی فیوچر پروٹیکٹ کرنی ہے، اگر ہم نے ملک کو اپنی پوری کنٹریبیوشن کریں گلوبل وارمنگ سے بچانے کے لیے، جو اس وقت پاکستان کی ونربلٹی دنیا میں ٹاپ 10 ملکوں کے اندر ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں جو نیشنل پارکس بڑھائیں، درخت اگائیں، اربن فارسٹری کریں جس طرح یہ میاواکی ہے. پھر یہ جو ابھی آپ نے جاپنیز ان کی اس کا کیا اس نے کوئی میتھڈ بتائی ہوئی تھی، کوئی ٹرم کیا تھا، یہ جو ڈیزرٹ کے اندر یہ جو درخت اگانا، کبوکی، یہ جو ہے یہ اس سے ہمارا جو ٹارگٹ ہے ان ایریاز کے اندر جو ہماری ڈیزرٹ بڑی پھیلتی جا رہی ہے. میں تو کئی دفعہ گیا ہوں یہ چولستان ڈیزرٹ میں، تو وہ بھی پھیلتی جا رہی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے یہ ساری ٹیکنیکس ہمیں استعمال کرنی پڑیں گی. کئی ملک اس میں بہت آگے نکل چکے ہیں، جس میں چائنا نے ریسنٹلی بہت کام کیا، کیونکہ میں نے اٹینڈ کی تھی ان کی کانفرنس جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے بیجنگ میں ہم سب کو بلایا تھا. پھر انہوں نے پورا ایک شہر بنایا ہوا ہے جو کہ گرین سٹی ہے، اس میں سب کچھ انوائرمنٹلی فرینڈلی بنایا، پورا کا پورا ایک شہر. تو یہ ہمیں ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے کہ ہم نئی ٹیکنیک سے سیکھ سکتے ہیں. تو پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ اب ہے ہی اس میں کہ ہم اپنی جو ابھی تک اپنے ملک کی اللہ نے کی دی ہوئی نعمتوں کی ہم نے پرواہ نہیں کی، اب یہ ٹائم ہے کہ اس کے اوپر ہم پورا زور لگائیں. اور یہ ایک جو آپ نے ابھی بات بتائی کہ جو مینگرووز ہیں پاکستان میں، بڑی خوشائن چیز ہے کہ پچھلے 20 سال میں مینگرووز کی ہماری جو مینگروو فارسٹ ہیں وہ بڑے ہیں، جبکہ ہماری ساری جتنے پرانے بھی جنگلات تھے سارے تباہ ہوئے ہیں پچھلے 60-70 سالوں میں. پہلی دفعہ 2013 میں جو کے پی نے بلین ٹری سونامی کی، وہ پہلی دفعہ کوشش کی گئی کہ واپس ہم اپنے جنگلات کو اگانا شروع کریں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اب اتنی اویئرنیس آ گئی ہمارے ملک میں، اسکولوں کے اندر خاص طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کے اندر اب یہ کانسیپٹ آ گیا. یہ مزید اور آگے ہم نے ان کو اویئرنیس بڑھانی ہے کہ سارے ہمارا ملک اس طرف لگے اپنا مستقبل ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے، اپنی آنے والی نسلوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے ہم یہ اس طرف جائیں. یہ جو بانڈ آپ نے نیچر بانڈز، گرین بانڈز اور یہ جو بلو، یہ بڑا اچھا کانسیپٹ ہے، کیونکہ ہم اس وقت دنیا ریئلائز کر رہی ہے کہ انہوں نے جس تیزی سے ایک گریڈ، ایک سوچے نہ سوچا کہ کیا آگے ہوگا، جس طرح کی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے جس طرح کی ہم بے دردی سے اپنی زمین کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے کانسیکوینسز تو ہونے ہی تھے. تو شکر ہے کہ پچھلے 10 سال میں اب اس کی اویئرنیس آئی اور یہ بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان کا جو کنٹریبیوشن ہے یہ کاربن ایمیشنز میں وہ بہت ہی کم ہے، 1% سے بھی کم ہے. لیکن پاکستان ہے وہ ملک جو سب سے زیادہ ونربل ہے. بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہم ونربل ہیں، ان کا بھی ان کی کوسٹ لائن کی وجہ سے وہ بھی ان کو مشکلات ہیں. لیکن ہم ایک بہت ونربل ملک ہے ہمارے گلیشیئرز کی پگھلنے کی وجہ سے. تو لہٰذا قصور تو ہمارا نہیں ہے، یہ تو ایک بڑے بڑے جائنٹس جنہوں نے جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کاربن ایمیشنز میں، لیکن نقصان ہمارے جیسے ملکوں کو زیادہ ہوتا ہے. اور اب یہ پہلی دفعہ اویئرنیس آئی، اور یہ اسپیشلی امریکہ میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے انہوں نے پہلی دفعہ اس طرف سوچا ہے کہ ان کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. جو پچھلی ایڈمنسٹریشن تھی وہ بالکل اس طرف سوچ ہی نہیں رہی تھی،
जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दुनिया में हो रही है। तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान इसमें पूरी लीड लेगा, हमारे मुल्क की भी ज़रूरत है। वैसे भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत, आज सोचें कि तकरीबन 1500 साल पहले उन्होंने जो कहा था वो आज कितना रेलेवेंट है। कि उन्होंने कहा था कि अगली दुनिया के लिए इस तरह जियो कि आपने कल मर जाना है, तो इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारो कि आपने कल मर जाना है अपनी आखिरत के लिए। लेकिन इस दुनिया के लिए इस तरह जियो कि आपने 1000 साल ज़िंदा रहना है। जो आज कर रहे हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आगे जाके। तो इतनी बड़ी उस वक़्त उनकी सोच थी। तब वो एक अजीम इंसान ने एक ऐसी चीज़ सोची कि हम अगर मुसलमान ही उसके ऊपर करते रहते, फ़िक्र करते रहते, बदकिस्मती से हमने भी इसका नहीं सोचा। और ये दुनिया ने पिछले 20 साल में उनको ये फ़िक्र पड़ी ग्लोबल वार्मिंग की। मुझे याद है ग्लोबल वार्मिंग 20 साल पहले लोग बात करते थे, हंसते थे लोग उनके ऊपर। अभी भी कई दफ़ा पिछले 3-4 साल पहले भी कई बड़े बड़े मुल्क इसको सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन अब जो दुनिया के अंदर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो कैलिफोर्निया में आग लग रही है, जो ऑस्ट्रेलिया में अनयूजुअल किस्म की बुश फायर्स लग रही हैं, जो एकदम दुनिया को खौफ आना शुरू हुआ है कि हमने वाकई जो अल्लाह की दी हुई नेमतें थी उनसे हमने इंसाफ नहीं किया, और उसका फिर इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी ज़िंदगियों पे। और अब बड़े बड़े लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। बिल गेट्स जैसे लोग ये सब समझ गए हैं कि आगे आज अगर हमने ना अपनी इस दुनिया का ध्यान रखा, आज से ना हमने कोशिश की, तो कोई ऐसा वक्त भी आएगा कि जो हम कुछ कर भी नहीं सकेंगे। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहराई इलाकों में भी दरख्त लगाना वक्त की ज़रूरत है। माहौलियात की बेहतरी के लिए चीन ने बहुत काम किया है। हमारे लिए फ़ायदा है कि हम नई टेक्निक सीख सकते हैं। माहौलियात की बेहतरी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी ज़रूरी है। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत बांग्लादेश से भी अच्छी है। हमने अल्लाह की दी हुई नेमतों की